بیگ صاحب تو انہیں پولیٹیکل لیڈر ماننے سے انکاری ہیں ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ پاپولر ووٹ ان کے پاس آیا ہے. سر ووٹ تو فتنے کو پڑتا ہے، ووٹ تو کسی کلٹ کو بھی پڑ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. نہیں دیکھیں ہر کسی کی اپنی رائے ہے اور ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. یہی وہ چیز ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ سیاسی لیول پہ ہو یا کسی اور لیول پہ ہو، کہ ہر کسی سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ایک دوسرے کو آپ نے برداشت کرنا ہے. بیگ صاحب کا اپنی رائے ہو سکتی ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں. میر صاحب کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. پر ایشو یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر جو رائے میٹر کرتی ہے وہ جمہور کی رائے میٹر کرتی ہے. اگر پاکستان کا کولیکٹیو وزڈم یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پاپولر لیڈر وہ ہے تو پھر ہم عوامی شعور کی توہین تو نہیں کر سکتے نا. یا تو ہم کہہ دیں کہ یہاں پہ ہم نے کوئی ڈیفرنٹ طرز حکومت نافذ کرنا ہے اور اس میں 4 سیانے بندے بیٹھ کے میرے آپ جیسے لوگ جو خود کو ہم عقل مند سمجھتے ہیں ہم کہہ دیں گے مینو تسی معاف کر دیو حکومت کرنی ہے. نہیں سر نہیں، تسی ہو سیانے، آج تسی منو یا نہ منو، اسی پانا اپنی پسلی نہیں ہے مرشد. ہو سیانے یہ آپ کو ڈالنا ہے ہم نے. یہ بیگ صاحب آپ نوٹ کریں کہ آپ کی موجودگی میں میرے خلاف سازش ہو رہی ہے اور پی جے میر صاحب بھی مسکرا رہے ہیں اس پہ. تو یہ نہیں ہو سکتا جامی صاحب کہ آپ اس میں سے نکل جائیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جمہوریت میں تو پھر آپ کو کولیکٹیو وزڈم کے اوپر ماننا پڑتا ہے، اعتبار کرنا پڑتا ہے. اور کولیکٹیو وزڈم اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سب سے پاپولر لیڈر ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے انتخابات میں نہ ہو، تو آپ کو یہ سسٹم چلنے دینا ہے اور جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کو ماننا ہے، تبھی آپ نے یہ نظام چل سکے گا. اگر اس میں بیچ میں ہم اس طرح رکھنا ڈالتے رہیں گے تو میرے خیال میں وہ قطعاً جو ہے مناسب نہیں ہے نظام کے لیے بھی اور ملک کی اوور آل صورتحال کے لیے. اب آگے چل کے چیزیں کس طرف جائیں گی یہ فیصلہ تو پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. لیکن اس میں میں پی جے میر صاحب کے پاس جانے سے پہلے 2 باتیں ہیں وہ میں آپ تک رکھوں گا. لیکن یہ جو رپورٹ ہے جو نگران سرکار نے دی ہوئی ہے کابینہ کمیٹی کو، جس میں 9 مئی کے حوالے سے کہا گیا کہ پی ٹی اے کے حق میں فوج کے اندر سے بغاوت کو ہوا دینے کی کوشش تھی. آئی تھنک اٹس ویری ویری سیریس اینڈ الارمنگ سر. اس سے کیسے پی ٹی اے اپنا آپ کو بری ذمہ قرار دے گی؟ کیونکہ یہ تو وہ میٹافر ہے یا وہ سٹینڈرڈ ہے یا وہ چارج شیٹ ہے جس کی بنیاد پہ موجودہ فوجی قیادت کا ایک خاص نظریہ بن چکا ہے جس کی جانب اشارہ بیگ صاحب کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں یہ تو دیکھیں جب کوئی عدالت میں یہ کیس جائے گا وہیں پہ پروو ہوگا نا. وہ نگران حکومت جس کی جو 90 روز کے لیے آئی تھی اور وہ جناب کتنا عرصہ یہاں پہ بیٹھی رہی، وہ جو صوبوں کی نگران حکومتیں تھیں ان میں سے نگران حکومت کے لوگ جو دوبارہ اب کوئی سینیٹر بن گیا، کوئی وزیر داخلہ بن گیا، کوئی چیف منسٹر بن گیا، تو وہ تو ایک جوک تھا. تو ان کی رپورٹ کا آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور آپ دیکھ لیں جو وزیر داخلہ بنے تھے آج اس وقت کشمیر میں کیا اور کسی نگران کی وہ ڈبلن میں بیٹھے ہیں اور کسی نگران کی کئی خواہشوں پر پانی بھی پھر گیا. ٹھیک ہے. یہ فرمائیے کہ جب عمران خان صاحب بار بار ان کو نا تسلیم کر کے یعنی سیاسی جماعتوں کو فوج سے براہ راست بات چیت کی بات کرتے ہیں، ساتھ وہ نیم کالنگ بھی کرتے ہیں، تو ایک سوال یہ کہ نیم کالنگ کے بعد وہ بات کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ دوسری سوال یہ کہ وہ ان کو ڈسکریڈٹ کر کے وہاں بات کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں انہیں کہیں یقین تو نہیں کہ پانی یہیں سے نکلے گا؟ میرے خیال میں جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہاں پہ ان کو ہمیشہ یقین ہوتا ہے کہ پانی نکلے گا یا فینٹا نکلے گی، جو بھی نکلے گا وہ وہیں سے نکلے گا. تو یہ ایک انفارچونیٹ سائیڈ ہے ہماری پولیٹکس کی. اب ایشو یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کا جو آپ کو ان کا پولیٹیکل نیریٹو نظر آ رہا ہے وہ بہت زیادہ جارحانہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی یہ مقبولیت کا مان ہے، یہ مقبولیت کا بینگ پاپولر ہونے کا مان ہے، یہ اس کا بھی مان ہے. اور جو دوسری طرف سے جو کاؤنٹر پولیٹیکل نیریٹو ہے اس کا کمپلیٹ فیلئر ہے اور وہ کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. اگر ان کو بھی نظر آ رہا ہو کہ ہمارے مقابلے میں بھی ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے، ایک سیاسی بیانیہ ہے اور وہ مقبولیت حاصل کر سکتا ہے، تو پھر یہ کہیں پہ آ کے تھوڑا سا کمپرومائز بھی کریں. جس طرح نواز شریف صاحب نے کمپرومائز کیا، انہوں نے شخصیات کے نام لیے، افسران کے نام لیے، کہا کہ مریم بی بی کو دھمکی دی گئی، بہت سارے لوور لیول کے جو افسران تھے ان کے بھی نام لیے، لیکن انہوں نے اپنا نیریٹو چینج کیا کیونکہ ان کے مقابلے میں ایک اور پولیٹیکل نیریٹو تھا. ان کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب کی بھی مقبولیت ہے، لیکن اس وقت عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ میرے مقابلے میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے،
کوئی پولیٹیکل نیریٹو نہیں ہے، تو لہٰذا میں نے جن سے بات کرنی ہے میں انہی سے بات کروں گا، اور ان سے بات کرنے سے پہلے میں ان کے اوپر سیاسی دباؤ بڑھاؤں گا۔ اب آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں اس سے اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن سچویشن یہ ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل نیریٹو یہاں پہ مضبوط ہوگا عمران خان کے مقابلے میں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو بیانیہ ہے شاید اس میں نرمی آئے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے اعظمی صاحب۔ دس از دی موسٹ الارمنگ اسپیکٹ کہ جو آرگینیکلی، چاہے وہ باون نگر کا واقعہ ہو جائے، چاہے وہ رحیمیہ خان میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، پھر کشمیر کے انگنت واقعات ابھی پیش آئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے نظریں کیسے چرائیں؟ رائٹلی اور رانگلی ایک اندر سے انرشیا جنریٹ ہو رہا ہے، جنم لے رہا ہے، جس کو ہم سخت بیانات سے کرب نہیں کر سکتے۔